الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج یکم ذی الحج ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض مقامات کو اور بعض زمانوں کو باقیوں پر کچھ خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سارے زمانے، سارے مکان و زمان سارے اللہ ہی کے ہیں۔ وہی زمانہ، وہی وقت اور وہی مکان فضیلت والا ہو سکتا ہے جس کو اللہ خود کہے۔ ہم کسی زمان و مکان کو فضیلت نہیں دے سکتے، فضیلت اسی کے دینے سے آتی ہے، اسی کے لے جانے سے جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے پورے سال کے مہینوں میں رمضان المبارک کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اور رمضان کے بعد جو زمانہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے وہ یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ سورہ فجر کی پہلی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور اکثر مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد جو ہے وہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔ پہلی 10 راتیں ان سے مراد یہ ہیں، اگرچہ اور بھی تفاسیر موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ذی الحج کی ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور جب اللہ کسی بات کی قسم کھاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس شے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی عزت اور عظمت کو دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ چیز، یہ زمان و مکان جو ہیں باقیوں سے زیادہ محترم ہے۔ ان دنوں کے اندر کچھ خاص عبادات ہیں جو باقی دنوں کے اندر موجود نہیں۔ دیکھیے، نماز اللہ نے فرض کی ہے، لیکن نماز کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں۔ پوری زمین پر نماز ادا کر سکتے ہیں، پوری زمین، روئے زمین کو اللہ نے پاک بنایا ہے، جہاں بھی آپ چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نماز فرض ہے، لیکن فرض نماز کے علاوہ بھی آپ جب بھی چاہیں نفل پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض قرار دی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ جب چاہیں صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ رمضان کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں، لیکن ان روزوں کے علاوہ بھی جب آپ نفلی روزے رکھنا چاہیں کوئی پابندی نہیں، آپ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ عبادات جو ہیں دوسرے زمانوں کے اندر بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے خاص وقت اور خاص جگہ مقرر ہے، اس کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتا۔ نہ وقت بھی وہی ہونا چاہیے اور جگہ بھی وہی ہونی چاہیے۔ یعنی 9 ذی الحج کو اگر کوئی شخص جو ہے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے سارا دن اور رات کھڑا رہے تو حج قبول نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحج کو اسے عرفات جانا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس دن کی یہی عبادت مقرر کی۔ اسی طرح
قربانی کی عبادت ہے وہ بھی ان جو یہ ایام ہیں ان کے دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ سال کے 12 مہینے ان 3 دنوں کے علاوہ 10، 11، 12 ذی الحج جو ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص کہے کہ میں قربانی کا ثواب حاصل کر لوں تو وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ نے یہی 3 دن مقرر کیے ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک 13 تاریخ بھی ہے، 4 دن ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں ذبح کریں، گوشت کھائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، جب بھی چاہیں، پابندی نہیں ہے، لیکن جس کو قربانی کی عبادت کہا جاتا ہے وہ عبادت انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ دن اس لحاظ سے بڑے محترم ہیں، بڑے خاص ہیں کہ ان دنوں کی جو عبادات ہیں وہ کسی اور زمانے میں کی نہیں جا سکتی۔ ان کے لیے یہی وقت خاص ہے، یہی زمانہ خاص ہے، یہی ٹائم خاص ہے، یہی جگہ خاص ہے۔ اس کے لیے انسان مجبور ہے کہ انہی اوقات میں کی جائے۔ اس لیے اگر کسی کو وہ ایام نصیب ہو جائیں اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان ایام سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حج تو اللہ جسے نصیب فرما دیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اللہ ہم سب کو ایک بار پھر نصیب فرما دیں۔ لیکن حج کے علاوہ یعنی جو حاجی حضرات نہیں ہیں وہ حج کے علاوہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے کون سی عبادات کر سکتے ہیں؟ ایک تو ان دنوں کا روزہ رکھنا جو ہے، نفلی روزہ رکھنا بڑے ہی ثواب کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ کے ثواب جو ایک سال کے برابر ہے۔ یہ پہلے جو 9 روزے ہیں 9 ذی الحج تک، اور خاص 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے یعنی عرفہ کا دن، جس دن حاجی حضرات عرفات میں ہوتے ہیں، اس دن کے روزے کے بارے میں آپ نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ 2 سال کے گناہ جو ہے معاف کیے جائیں۔ 2 سال کا اجر ملے گا، ایک پہلا سال اور ایک آنے والا سال۔ لیکن اس میں یہ ذہن میں رہے کہ اس سے صرف صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے توبہ کا سسٹم رکھ دیا۔ اگر توبہ کا سسٹم نہ ہوتا تو انسان تو برباد ہو جاتا۔ یعنی توبہ جو ہے ہمارے روح کی، ہماری گندگی کو، آلائش کو اسی طرح صاف کر دیتی ہے جس طرح جو ہمارے گھروں میں، مکانوں کی گندگی کو ہمارا سیوریج بہا کے لے جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم جو ہے، جب بھی اس طرح کی احادیث آتی ہیں کہ اس سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے مراد صرف اور صرف صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، اور اس سے وہ مراد بھی نہیں ہوتے جو حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ ایک ضابطہ ہے، سیدھی سی بات ہے کہ جس کے آپ مجرم ہیں وہی آپ کو معافی دے سکتا ہے۔ بندوں کے مجرم ہیں، بندوں سے معافی مانگیے، یعنی بندوں کے حقوق آپ نے تباہ کیے ہیں، برباد کیے ہیں، بندوں کے حقوق دینے ہیں، حقوق آپ نے بندوں کے تباہ کیے ہیں، معافی آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ کا یہ نظام ہی نہیں ہے۔ کسی کا آپ نے حق دینا ہے اس سے معافی مانگیے، کسی کو آپ نے ستایا ہے اس سے معافی مانگیے، کسی پہ ظلم کیا ہے اس ظلم کا ازالہ کیجیے، تو پھر اللہ کریم بھی معاف فرما دیں۔ اس کے بغیر اگر کیا تو وہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو پہلی جو اس میں عبادت ہے ان دنوں کے اندر وہ حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت ایک بڑی عجیب عبادت ہے۔ دیکھنے کے اندر جو رسومات حج کے اندر، جو مناسک حج کے اندر ادا کی جاتے ہیں، یعنی انسان عقلی طور پر سوچے تو ان کی کوئی عقل سمجھ نہیں آتی۔ ایک کمرہ ہے جس کے گرد چکر لگائے جا رہے ہیں، دیکھنے کے تو ایک کمرہ ہی محسوس ہوتا ہے نا، خانہ کعبہ، لیکن اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یعنی حج کی پورے مناسک جو ہیں، پوری عبادات جو ہیں، یہ اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہیں کہ کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی سوائے اللہ کے حکم کے۔ اللہ کا حکم جہاں ہو، جتنا ہو، جیسے ہو، جو ہو، وہ اصل میں عبادت ہے۔ اگر اللہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھنی تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے۔ یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ عرفات 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، تو اس وقت مغرب کی نماز وہاں نہ پڑھنا عبادت ہے۔ یعنی عبادت کب بنتی؟ عبادت اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم جیسے ہو، جتنا ہو، جہاں پہ ہو، جس کے لیے ہو، وہ اصل میں عبادت بنتی۔ ایک پتھر سے بنے ہوئے گھر ہے، اس کے چکر لگانے عبادت بن جائے گی، اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے۔ جا کے ایک میدان کے اندر کھڑے ہو جاؤ 9 ذی الحج کو اور اللہ سے گریہ زاری کرو، عبادت ہے۔ یعنی کوئی شخص پورا سال جو ہے مکہ مکرمہ میں رہے اور 9 ذی الحج کو عرفات میں حاضر نہ ہو سکے تو اس کا حج نہیں ہو۔ تو یہ حج کی پوری عبادت جو ہے یہ انسان کو اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے
کہ اصل میں عبادات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر ان کے پیچھے اللہ کے رسول کا حکم نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، رسول کا طریقہ نہ ہو۔ یہ بڑی ضروری ہے دونوں، اللہ کا حکم بھی ہونا ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص چاہے اپنے طریقے سے حج کر لے، اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا، ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا یا بتلایا ہے۔ میرے محترم دوستو، حج کے بارے میں ہمارے یہاں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے حج جو ہے اپنے والدین کو کروائیں گے پھر کریں گے۔ یہ کوئی قانون نہیں۔ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں، ضرور کروائیے، بہت اچھی بات ہے، بڑی نیکی کا عمل ہے، لیکن اگر اتنے وسائل نہیں ہیں تو کم از کم آپ کے ذمے اپنا فرض ہے، وہ باقی رہے گا۔ اگر والدین کو حج کروانے کے پیسے نہیں، نہ کروائیے، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن چونکہ آپ کے ذمے حج فرض ہے۔ حج کا فرض ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ دو شرطیں اللہ نے لگائی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ وقت ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر، یعنی آپ کی صحت بھی ٹھیک ہو، آپ سفر کرنے کے قابل ہوں، اور مالی طور پر بھی آپ اخراجات برداشت کرنے کے قابل ہوں، تو پھر حج فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں ہوگا۔ اخراجات کیا ہے کہ راستے کے اخراجات، وہاں رہنے کے اخراجات، اور پیچھے گھر والوں کے اخراجات۔ اتنے اگر پیسے آپ کے پاس موجود ہیں کسی زمانے کے اندر بھی، تو آپ پر حج فرض ہو گیا۔ یعنی کسی سال بھی اگر آپ کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں، اتنے پیسے آ گئے ہیں، تو اس سال آپ پہ حج فرض ہے۔ اس سال آپ کے لیے کوشش کرنا فرض ہے۔ اگر کوشش نہ کی تو ذمہ دار ہوں گے، اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے۔ یعنی آپ نے کوشش کی ہے، آپ نے درخواست کی ہے، سب کچھ کیا، نئی قرآن اندازی کے اندر نام نہیں آیا، تو آپ کے ذمہ سے اتر گیا، پھر اگلے سال کوشش کیجیے۔ لیکن اگر اس سال میں کوشش نہیں کی، وسائل ہونے کے باوجود، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا شخص جو ہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ بڑی سخت وعید ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض نہیں ہوتے آپ پر۔ بہت کم مواقع ہیں جب آپ نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک رمضان کے اندر فرمایا یہ رمضان کو پائے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو تو وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، دعا کی، اور جبرائیل نے آمین کہی اس پر۔ اور ایک حج کے موقع پہ کہ استطاعت کے باوجود حج کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جب بھی اتنے وسائل میسر آ جائیں تو انسان کو کوشش لازمی کرنی چاہیے۔ اب ہماری تو مجبوری ہے نا کہ ہم اس ملک کے اندر موجود نہیں ہیں، تو کوشش ہی کر سکتے ہیں، درخواست دے سکتے ہیں، وسائل اکٹھے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر منظوری نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی مرضی۔ اسی طرح دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جی پہلے بچی کی شادی کریں گے پھر حج کریں گے۔ یہ بھی غلط ہے۔ بچی کی شادی کے اللہ انشاءاللہ سب اسباب پیدا فرمائیں گے، لیکن یہ حج فرض ہے۔ بچی کی شادی اسی سال فرض نہیں ہے، اگلے سال بھی ہو سکتی ہے، اس سے اگلے سال بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو تین غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے۔ ایک تو والدین کا حج آپ کے ذمے نہیں ہے، کروا دیں، بہت اچھی، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن آپ کا اپنا حج آپ کے ذمے ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی شادی یا بچیوں کی شادی جو ہے یہ حج کے بعد کا فریضہ ہے۔ حج پہلا، جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ تو اس کی بات کی ضرور کوشش کیجیے کہ جو حضرات یہ فریضہ ادا کر چکے ہیں، بہت اچھا، بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ جو نہیں ادا کیا وہ اس کے لیے ضرور پلان کریں، کم از کم کوشش کریں، دعا کریں، پلان کریں، تو اللہ انشاءاللہ اسباب مہیا فرمائے۔ اچھا یہ بھی نہیں ہوتا کہ اسباب ہو تو حج ہو ہی جاتا لازمی، یہ ایسا بھی نہیں ہوتا، اللہ کی منظوری سے ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ جدہ جو ہے مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ سے، جدہ میں ایسے بے شمار حضرات کو دیکھا کہ جنہوں نے حج نہیں کیا وہاں بیٹھے ہوئے، نہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یعنی پہلے کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ اس کوشش میں برکت عطا فرما دے اور اس کو قبول فرما دے۔ بات قبولیت کی ہے، قابلیت کی نہیں ہے۔ قابلیت پیدا کرنا، اس کی کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے، لیکن اس کے بعد اللہ اسے قبول فرما لے تو پھر بات بنتی ہے۔ اور یہ حج ہے کیا؟ ہمارے تو وہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ 30-40 دن حج ہے۔ حج ایسا نہیں، حج 5 دن کا نام ہے۔ یہ مجبوری ہے کیونکہ آنے جانے کے ذرائع نہیں ہوتے، حکومت کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس لیے مہینہ 1.5 مہینہ وہاں پہ رہنا پڑتا ہے۔
ورنہ حج جو ہے اصل میں 5-6 دن کا نام ہے، 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک یا 13 تک، دونوں طریقے ہیں، 12 سے یا 13 تک، یہ حج ہے اصل میں، یعنی 8 تاریخ کو آپ کو مینا میں جانا ہے، حج یہاں سے حج کا آغاز ہوتا ہے، احرام باندھنا ہے، احرام باندھ کر آپ نے 8 تاریخ کو مینا میں حاضر ہونا۔ مینا ایک میدان کا نام ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، اب وہاں پہ جانا عبادت کیوں بن گیا؟ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ابھی دو ہی اصل باتیں ہیں، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر عمل کے اندر یاد رکھیں کہ ثواب وہی عمل بنے گا جس کے پیچھے اللہ کا حکم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ لاکھ کام کیجیے، یعنی فجر کی 2 کی جگہ 4 رکعتیں پڑھ جائیے، کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ گناہ ہوگا، آپ نے زیادتی کی۔ وہ عمل جس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، وہی اصل میں بابرکت عمل بنتا ہے، ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ لکھیں ایک لکھا نا، 1 لکھا، اور 1 کے ساتھ آپ دائیں طرف 0 لگائیے، کیا بنے گا؟ 10 بن جائے گا۔ ایک اور 0 لگائیے، 100 بنے گا۔ ایک اور 0 لگائیے، 1000 بنے گا، 10,000 بنے گا، لاکھ بنے گا، 10 لاکھ بنے گا، کروڑ ایسے بڑھتے جائیں گے نا، یعنی اس نسبت سے بڑھتے، بشرطے کہ وہ 0 اس ایک کے دائیں طرف لگیں۔ اچھا، بائیں طرف لگا کے دیکھیے کیا بنے گا؟ 0.01، ایسے ہونا چاہیے، ایک کا بھی 10واں حصہ رہ جائے گا۔ ایک اور 0 لگا دیے، 0.001، ایک کا بھی 100واں حصہ رہ جائے گا۔ اور لگائیے 0.0001، ایک کا بھی 1000واں حصہ رہ جائے گا۔ عمل جو ہے ختم ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی مثال، وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے، اس میں 0 1 کے دائیں طرف لگتے ہیں، اور وہ عمل جو اپنی مرضی سے کیا جائے اس میں 0 1 کے بائیں طرف لگتے ہیں، وہ عمل ختم ہوتا جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں رہتا، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ 0 سے بھی نیچے مائنس میں چلا جاتا ہے، چھتر پڑیں گے اس پہ، یعنی مائنس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جوتیاں پڑیں گی اس پہ کہ یہ لے کے آؤ ہے میرے پاس۔ اس لیے ہر عمل کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اب 8 ذی الحج کو مینا کے اندر کوئی کام نہیں ہے، اب جانتے ہیں، حاجی صاحبان جانتے ہیں، وہاں جا کے صرف 5 نمازیں پڑھنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر۔ وہاں پہ ٹھہرنا اور نمازیں پڑھنا بس یہی عبادت ہے، آپ ٹھہریے، لوگ ٹھہرتے ہیں، آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور یہ حج ہوتا ہے۔ کیوں حج ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا حکم، آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے آپ مینا پہنچ گئے، اور 9 تاریخ کو حکم یہ ہے کہ آپ مینا بھی چھوڑ دیجیے، مینا کو چھوڑ کر آپ عرفات میں کھڑے ہو جائیے۔ 9 کو فجر کے بعد آپ نے عرفات پہنچنا ہے، تو حاجی حضرات عرفات پہنچتے ہیں۔ اب بس سارا دن عرفات میں آپ نے ٹھہرنا ہے، سارا دن ٹھہر سکیں یا کچھ حصہ آپ ٹھہر سکیں، آپ کا حج ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ عرفات نہیں پہنچ سکے تو پھر حج نہیں ہوگا۔ اور 9 تاریخ کو مغرب کی اذان تک عرفات میں رہنا ضروری ہے، مغرب کی اذان کے بعد آپ عرفات چھوڑیں گے، اگر اذان سے پہلے چھوڑ گیا تو پھر بھی گناہ ہوگا۔ اب یہ بھی عرفات بھی ایک میدان ہے، لمبا میدان ہے، پتھر ہے، پتھریلے پہاڑ ہیں، پتھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ عبادت کیوں بنی؟ یعنی اس دن کوئی شخص چاہے کہ دنیا کے کسی مسجد کے اندر 24 گھنٹے سجدے کے اندر پڑا رہے، اس کا حج نہیں ہوگا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کے پڑا رہے، حج نہیں ہوگا۔ حج کے لیے اس کو چھوڑنا ہوگا، عرفات میں جانا ہوگا۔ اب 9 تاریخ کو عرفات میں ٹھہرنا ایک حج ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہی حج آپ نے فرمایا، اس میں بار بار آپ نے صحابہ سے کہا کہ لوگوں حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو، شاید آج کے بعد ملاقات نہ ہو سکے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اگر تم نے اپنی مرضی سے کوئی عمل کیا تو وہ عبادت نہیں بنے گا، عبادت تب بنتی ہے جب پیچھے رسول اللہ کی مہر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب 9 تاریخ کو عرفات کا میدان مغرب کے بعد آپ نے چھوڑ دینا۔ اب آپ کوئی ٹھہر کہ نہیں میں تو رات بھی ٹھہروں گا، اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے مغرب کی اذان کے بعد وہاں چھوڑ دینا، عرفات نہیں ٹھہر سکتے۔ اب آپ نے مزدلفہ جانا ہے، اگلی منزل جو ہے مزدلفہ بھی ایک میدان ہے، پہاڑیاں ہیں، میدان ہے، پتھریلا علاقہ ہے، وہ رات پھر آپ نے مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ کوئی چاہے کہ چلو میں یہ رات پھر جا کے خانہ کعبہ کے پاس گزارتا ہوں، پھر بھی اس کا حج نہیں ہوگا، یعنی 9 اور 10 کی درمیانی رات آپ مزدلفہ میں ٹھہریں گے۔
اور یہ مزدلفہ میں کیا کریں؟ بس رات کو ٹھہرنا، عبادت، نماز پڑھیے، نفل پڑھیے، دعا کیجیے اللہ سے، یہ عبادت ہے۔ 9 تاریخ کو فجر کے بعد آپ نے مزدلفہ پھر چھوڑنا ہے، اور آپ کو 10 تاریخ ہے، 10 کو واپس آپ کو مینا پہنچنا ہے۔ اور 10 کو کوئی چاہے کہ نہیں مزدلفہ کے ثواب زیادہ، میں یہیں ٹھہر جاتا ہوں، تو وہ اس کی مرضی نہیں چلے گی، مرضی اللہ کے رسول کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 9 تاریخ کو فجر پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ عرفات مزدلفہ کو چھوڑنا ہے اور واپس مینا کے میدان میں پہنچنا۔ اب پھر یہاں پہ 10، 11، 12 کا قیام ہے، 3 دن آپ نے یہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ یہ حج کے اصل دن ہے 10، 11، 12، یعنی 8، 9، 10، 11، 12۔ اب مینا کے اندر پھر کچھ کام ہے، چند ایک کام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ نے شیطانوں کے جو بت بنے ہیں اس کو کنکریاں مارنی۔ اب دیکھنے والوں کو عجیب محسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا عمل ہو رہا ہے، بظاہر اس کے اندر کوئی یعنی لاجک نہیں بنتی، لیکن لاجک کیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے ایسا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طواف فرما رہے ہیں، حجر اسود کے پاس پہنچے تو فرمایا اے حجر اسود تو بھی ایک پتھر ہے، جس طرح باقی پتھر ہے تو بھی پتھر ہے، میں تم کو کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میرے حبیب نے بوسہ نہ دیا، اس لیے تمہیں بوسہ دے رہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اس لیے ثواب بنتا ہے۔ اس لیے مینا کے اندر وہ یہ سارا عمل کرنا اس لیے ثواب بنتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو 10 تاریخ کو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے، جمرات جو ہے ان کو کینکریاں مارنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے حلق سر کو منڈوانا ہے۔ حلق سر کو منڈوانا یعنی پورے بال منڈوا دینا زیادہ ثواب کا باعث ہے، کم منڈوائیں تھوڑے ترشوائیں یہ بھی ہے، یہ بھی جائز ہے لیکن کم ثواب کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد قربانی، یہ 4 عمل ہیں 10 تاریخ، یعنی رمی کرنی ہے اور آپ نے سر کو منڈوانا ہے اور آپ نے طواف زیارت کرنا ہے اور قربانی کرنی ہے، یہ 4 کام، اور یہ 4 کام کریں گے تو حج ہوگا ورنہ حج نہیں ہوگا۔ طواف زیارت بھی فرض ہے، حج کا حصہ ہے، یعنی آپ نے کعبہ جانا ہے، طواف کر واپس میں نہ آنا ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ میں طواف کر کے وہیں ٹھہر جاؤں، حج نہیں ہوگا، کیونکہ ساری باتیں ملحوظ رکھنی پڑیں گی، یعنی ان دنوں کے اندر رات کو آپ کو لازمی واپس آ کے ٹھہرنا ہے مینا کے اندر، پھر آپ کا حج قبول ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، جو حضرات جا چکے ہیں وہ ان کا اللہ حج کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور جو جانا چاہتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو پہلے کر چکے ہیں اللہ ان کو مزید جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ تو یہ فرمایا کرتے تھے، اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل، اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا۔ یہ عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے، اللہ ہمیں بھی کبھی ان عاشقوں میں دوبارہ شامل فرما لے۔ جزاک اللہ خیر، سنتے رہو۔